ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایمان نہ لانے پر حسرت اور افسوس کے اظہار سے منع فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ ان کے ایمان لانے پر حسرت کرتے ہوئے اپنے نفس کو اپنے دل کو پریشان نہ کریں، ان کی طرف مت لے جائیں. بے شک اللہ تعالیٰ وہ کچھ جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں. دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے سے پانیوں کو اور بادلوں کو بھاری بھرکم پہاڑوں کی طرح اٹھا کر ایسی بستی کی طرف لے جاتے ہیں جو بستی مردہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر بارش برساتے ہیں اور وہ مردہ بستی زندہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کی مردہ زمین کو، اس کے مردہ دل کو اللہ پاک زندہ کر دیتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ کچھ کے من پاک ہیں اور کچھ کے من پلیت ہیں. جن کے من پاک ہیں ان کو اللہ پاک اپنی عنایات عطا کرتے ہیں، اور جن کے من پلیت ہیں وہ محروم القسمت ہو کر راندہ درگاہ ہو کر جہنم میں جاتے ہیں. اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں کہ اللہ کسی کو ہدایت کرتا ہے یا اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے. اللہ ان کے من اور ان کی طلب پر ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اس لیے اے مومنو اللہ سے خیر مانگا کرو، اور عزت جو ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہے. کوئی دنیا کی عزت کسی کی عزت نہیں ہے، یہ دنیا میں کوئی بھی عزت والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عزت کی کلی نفی کر کے اپنی طرف کر رہے ہیں کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو آپ کو حقیر سمجھتے ہیں اور دین والوں کو یہ
ہلکا سمجھتے ہیں تو ان کو یہ بتا دو من کان یرید العزہ، جو شخص، دیکھیے ترجمے کو آیت نمبر 9 کے بعد، من کان جو چاہتا ہے یرید العزہ عزت کو، تو فللہ العزت جمیعا، عزت تو صرف اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری ہے۔ لا يتخذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور دوسری جگہ پر آیت آتی ہے کہ کافروں کو دوست کیوں بناتے ہو؟ تاکہ ہمیں عزت حاصل ہو جائے۔ دنیا داروں کو اس لیے تم قریب کرتے ہو اور دینداروں کو دور کرتے ہو تاکہ ہم عزت والے ہو جائیں۔ فإن العزت للہ جمیعا، بار بار اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ایبتغون عندهم العزت، ایبتغون عندهم العزت، کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں اللہ عزت عطا کرے؟ فإن العزت للہ جمیعا، تو پس بے شک عزت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم، اور جب تحقیق پکی اور سچی بات ہے، قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے لفظی، کہ ان پر نازل کی جاتی ہے جب کتاب، ان اذا سمعتم، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ سنو آیات اللہ، اللہ کی آیات، یکفر بہا، یہ منہ موڑ لیتی ہے، یہ کہتے ہیں ہم بڑے عالم ہیں، ہمیں تم سے دین کی بات سننے کا کوئی شوق نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں، ہم ورزش کریں یا قرآن سنیں۔ یہ حالت ہے ہماری مسلمان کی، بے قدری عروج پر ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بے قدری عروج پر ہے، اور پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وقد نزل علیکم، قرآن کہہ رہا ہے، علیکم فی الکتاب، قرآن کے اندر، اذا سمعتم آیات اللہ، جب ان کو سنائی جاتی ہیں اللہ کی آیات، یکفر بہا، یا تو دبے دبے اندر سے وہ انکار کرتے ہیں یا کھلے عام انکار کرتے ہیں۔ کھلے عام انکار کرنے والے کافر ہیں، اور دبے دبے سیکولر ٹائپ جو کہ دنیا کا شکار ہے، جن کی تک نہیں پڑتی علماء پر، جو دین کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ یکفر بہا ویستہزأ بہ، اور پھر مذاق بھی کرتے ہیں کہ مولوی نے آج بڑی دھواں دھار تقریر کی، آج فلاں کے گتے کو لگا، آج فلاں کو لگا، تبصرے کرتے ہیں۔ یستہزأ، میں نہیں کہہ رہا، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اٹھاؤ قرآن پاک، یستہزأ بہ فلا تقعدوا، اللہ کا حکم ہے، میرا نہیں ہے، مت بیٹھو ان کے ساتھ، مت کھڑو ان کے ساتھ، مت ان کی ہم جولی بنا کرو، تقعدوا، مت ان کی ہم مجلس بنو جو دین کا مذاق اڑانے والا ہے۔ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فی حدیث غیر، لفظی ترجمہ ہے، جب تک کہ یہ دین والوں کے خلاف بھونکنا بند نہ کرتے۔ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا، جب تک کہ یہ بھونکنا بند نہ کرتے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، جب تک یہ کھیل و گائیاں اور اپنی بکواسیات بند نہ کرتے علماء کے خلاف۔ فلا تقعدوا، مت بیٹھنا ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیر، جب تک کہ کوئی اور بات نہ کرنا شروع کر۔ انکم اذا مثلہم، اللہ کہتے ہیں یہ کافروں کی طرح ہے، اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، جو منافق ہیں، جو دنیا دار ہیں، جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ کہتے ہیں انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ ان کافروں کو بھی اور ان منافقوں کو بھی ساتھ لے کر جہنم میں داخل کرے گا۔ اب آئیے آیت کے معنی کو سمجھیں کہ جو لوگ عزت چاہتے ہیں وہ دنیا کی عزت نہیں ہے، عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم، چڑھتا ہے، یصعد کہتے ہیں صعود کو، صعود کے ساتھ، صعود کے معنی ہے چڑھنا، چڑھتا ہے، الکلم تمہاری زبان کا کلمہ، خیال کرنا کوئی ایسا کلمہ نہ کہنا، تمہارے منہ کے کلمے اوپر کو چڑھتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم، ہاں کلمہ وہ اوپر کو چڑھتا ہے،
الطیب، دیکھیے ترجمے کو، جو پاک کلمہ ہوتا ہے، جو نیک کلمہ ہوتا ہے، جو اچھی بات ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ والعمل الصالح، تمہارے کلمے کو اللہ اوپر کی طرف تب اٹھاتا ہے اور اس کو سپورٹ دیتا ہے، اس کی پرواز بناتا ہے، کس کے ساتھ؟ عمل الصالح، اگر تم اچھے عمل کرو گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صرف دعا اس شخص کی زیادہ قبول ہوتی ہے، اس کا کلمہ آسمان کی طرف فوری چڑھتا ہے، جس کی زندگی میں عمل بھی ہوتا ہے، وہ عمل صالح بھی کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کلمہ طیبہ سب سے بڑا کلمہ ہے، کثرت سے پڑھا جائے اور اس کے ساتھ اعمال صالح کیے جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو اللہ آسمان پر اٹھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الیہ یصعد الکلم، ہم تمہارے اس کلمے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ والعمل الصالح، اور پھر عمل صالح اس کلمے کو اوپر کی طرف یرفعہ، اس کو اوپر کو اٹھاتا ہے۔ اور ان لوگوں کی باتیں جو دین کی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کے کلمے کو بھی اوپر اٹھاتے ہیں، ان کے ذکر کو بھی اوپر اٹھاتے ہیں، ہم ان کو بھی بلند کر دیتے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ یمکرون السیئات، جو کہ مکر کرتے ہیں برے کاموں کے ذریعے، جو کہ تدبیریں کرتے رہتے ہیں، دھوکے دیتے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں، دین کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب اللہ والے ذلیل ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب شدید، ایسے لوگوں کے واسطے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ایسی مکر اور تدبیریں کرنے والوں کو اللہ پاک ان کے عمل کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، یبور کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ واللہ خلقکم، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ اپنی تخلیق پر غور نہیں کرتے، اپنی تخلیق پر غور کریں تب تو وہ تکبر سے بچیں گے۔ اگر وہ اپنی تخلیق پر غور کریں تو ان کو زمین پہ پاؤں رکھتے ہوئے ہانک ہانک کر سمجھ کر ان کو آنکھ زمین پہ جھکا کر چلنا پڑے گا۔ اگر وہ اپنے وجودوں پر، اپنی تخلیق پر اگر یقین نہیں کرتے تو سنیں، اور وہ اللہ جس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تمہاری تخلیق مٹی ہے، ثم من نطفہ، پھر آدم علیہ السلام سے ہم نے مادر رحم میں پانی کے سلسلے کو چلایا، کتنے کھل کھل کر گیا، پہلے مٹی سے تخلیق ہوئی، پھر مٹی کے بعد من نطفہ، پھر پانی کے ساتھ، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں ہم نے جوڑا جوڑا بنا دیا، اما حوا کو حضرت آدم کو، پھر توالد و تناسل کا سلسلہ اتنا چلا دیا کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور کوئی نہیں جو بھی چلتا ہے اٹھاتا ہے، یعنی کہ مادہ حمل کو، جو اپنے پیٹ میں کوئی اگر مادہ پیدا ہوتا ہے کسی کی ماں کے پیٹ میں، جب اللہ تعالیٰ نطفہ پیدا کر کے اس کو پھر حمل کی شکل میں اٹھاتے ہیں تو وہ اللہ ہی کے حکم میں ہے۔ ولا تضع الا بعلمه، اور نہ اس کا جو گرانا ہے یعنی اس کا پیدا کرنا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، جس کو جیسے ہی دے دے اولاد، جس کو نہ دے اولاد، یہ اس کے حکم میں، اس کے علم میں ہے۔ وما يعمر، اور کوئی بھی عمر پانے والا، من معمر، عمر رسیدہ، من معمر، اگر بڑی عمر کو پانے والا، عمر رسیدہ جس کی عمر کو ہم بڑھاتے ہیں، وہ بھی اس کے حکم میں ہے، وہ بھی اس کے علم میں ہے کہ جس کی عمر رسیدہ عمر کو وہ بڑھا دے۔ ولا ينقص من عمره، اور کسی کی عمر کو اگر وہ کم کر دے، نقص کر دے، گھٹا دے، اور اس کو پھر موت کا شکار کر دے، الا فی کتاب مبین، اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے کہ فلاں نے اتنی عمر پانی ہے، فلاں نے عمر رسیدگی تک پہنچ کر 100 سال تک جانا ہے، یہ عمر اس کی اتنی ہوگی، کسی کی کم، کسی کی زیادہ، اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب کچھ اللہ پر بڑا ہی آسان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين
برحمتک یا